بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ساتھیوں، آج میں آپ کو سنا رہی ہوں دریائے نیل کا مکمل واقعہ، اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگے گا۔ اس واقعہ کو آخر تک دیکھ کر میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ دریائے نیل کا پانی سوکھ چکا تھا۔ وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا اب سوکھ چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہر سال دریائے نیل کا پانی سوکھ جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ یہ قربانی دے دیتے تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگتا، لوگ خوش ہو جاتے، ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتیں۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل کا پانی سوکھ چکا تھا۔ لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریائے نیل اس بار پھر ان سے ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا۔ وہ سب مجبور تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیرالمومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے مصر میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ کو گورنر مقرر کیا تھا، اور اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا تھا۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسانی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان دریائے نیل میں قربان ہو جانا تھا۔ لوگ صبح ہی صبح یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ دریائے نیل کے سوکھ جانے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل میں قربان کرنے کے لیے ایک انسان کو لے جا رہے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں روکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سما دیکھا۔ لوگ زرق برق کپڑے پہنے وہاں موجود تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں۔ اس لڑکی نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے ڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھوڑوا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو پکڑ کر پھر سے دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھوڑواتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ لڑکی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ماں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریائے نیل سوکھ چکا ہے۔ وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح سوکھ جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریائے نیل اسی طرح سوکھ جاتا ہے، اور جب یہ سوکھ جاتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے کہا، یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل میں قربان کر دیتے ہیں۔ پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔
تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا میں قربان کر دیتے ہو۔ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، پھر تو یہ دریا سوکھا ہی رہ جائے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے ہار جائیں گے، مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی خلاف ورزی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل سوکھ گیا۔ اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بوکھلا گئے۔ ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی۔ زمینیں بنجر ہو گئیں۔ لوگ فاقوں سے مرنے لگے۔ جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے جب دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ کو جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا۔ اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رقعہ بھیج رہا ہوں، تم یہ رقعہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رقعہ بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے چلتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے یہ رقعہ دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دریائے نیل میں پانی جاری تھا، بلکہ اب تو دریا میں پانی ہے بہت چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے۔ دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی نہیں سوکھا۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے